السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ آج جو موضوع ہے اس پہ بات کروں اس سے پہلے ایک انتہائی اہم موضوع مل گیا ہے بات کرنے کے لیے، جس پہ مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے کہ کسی اور نے نہ بات کی ہوگی اور نہ کسی کو بات کرنی چاہیے، تو میں ہی یہ کیے لیتا ہوں۔ تمام عاشقان پی ٹی آئی کو بالخصوص اور بالعموم تمام پاکستانی عوام کو، وہ جو حقیقی آزادی کے متلاشی تھے، وہ جو نوید انقلاب سمجھتے تھے، ان دو حضرات کو جن کا میں ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں، ان کو معلوم ہو کہ وہ جو عدلیہ کی آزادی کے سرخیل بن کر کے چیمپئن بنے تھے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں 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 عدلیہ کا دم گھٹ گیا، عدلیہ کا گلا گھٹ گیا، وہ جو اپنا ٹینور چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اور جن کو اس سسٹم سے بڑی شکایات تھیں، یہ لعنت زدہ سسٹم ان کے لیے تھا ہی، ان کا دم گھٹا جاتا تھا۔ اطہر من اللہ اور منصور صاحب ان کو کہا جاتا تھا، اور ان کے نام سے پہلے صیغہ لگتا تھا جو اب نہیں لگے گا۔ وہ جو اپنے گھر کو گئے تو لوگوں نے مثالیں دینی شروع کی، یہ ہوتا ہے کردار، اسے کہتے ہیں لات مار دی۔ اوہ یہ لات پاکستانی قوم کو کتنے کی پڑی ہے یہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک خبر کے مطابق جسٹس، چاہے انہوں نے زندگی میں جسٹس کیا ہو لیکن پھر بھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ سابق وفاقی وزیر نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مستعفی ہونے پر بالترتیب 16 کروڑ 10 لاکھ روپے اور 15 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کمیوٹڈ پینشن حاصل کر لی، اور اس کے بعد راوی چین سے رہنے لگا۔ اس کے بعد نہ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کو خطرہ تھا، نہ آزادی کے سفر میں پاکستانی عوام کی آنکھوں میں کچھ کرچیاں چبھ رہی تھیں، نہ ہی عدلیہ کی آزادی کا وہ جو سفر تھا وہ رک گیا تھا، نہ 140ویں نمبر پر خدا نخواستہ تھے، ہم پہلے نمبر پہ تھے، کیونکہ 16 کروڑ 10 لاکھ روپے جسٹس منصور علی شاہ اور 15 کروڑ 40 لاکھ روپے جسٹس اطہر من اللہ نے اپنی جیب میں ڈال کر حقیقی انقلاب کا گلا ہی گھوٹ ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں ریٹائرڈ ججز کو ماہانہ پینشن کے طور پر بالترتیب 11 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے سے زائد رقم مل رہی ہے۔ وزارت قانون نے ہاؤس رینٹ 3.5 لاکھ، سپیریئر جوڈیشل الاؤنس 11 لاکھ سے زائد کر دیا۔ دونوں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد مستعفی ہوئے، کیوں ہوئے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اطہر من اللہ کی مجموعی ماہانہ پینشن 12,20,381 روپے ہے، جس میں ڈرائیور پینشن 91,258 روپے، خصوصی اضافی پینشن 84,885 روپے، میڈیکل الاؤنسز الگ ہیں۔ دونوں جج صاحبان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اضافی مراحت دی ہیں، جن میں میڈیکل، رہائشی سہولت، مکمل سٹاف، یوٹیلیٹی بلز، سرکاری گاڑی اور ایندھن، سیکیورٹی اور استثناء، پرچم اور پروٹوکول اور بیگمات کے لیے مراعات شامل ہیں۔ اور استثناء پہ ہم سوال اٹھاتے ہیں صدارتی اور فلانے پہ کہ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن یہ جو ہوا ہے یہ عین حلال ہے، کیونکہ اس پہ ایک ملا مفتی کا فتویٰ بھی ہم لے لیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس ملک میں عدل و انصاف کے دائی اس بھونڈے انداز میں بے نقاب ہوئے چلے جاتے ہوں، وہاں کیسے ٹیلی ویژن پہ آ کر کے اور گلا پھاڑتے ہیں میرے معزز مہمان مختلف پارٹیوں کے کہ ہائے ہائے عدالت نہیں رہی، ہائے ہائے ہمارے کیسز نہیں لگے، ہائے ہائے 140ویں نمبر پہ آ گئے، 640ویں نمبر پہ بھی اگر دنیا ہمیں کر دے، کم ہے، ہم اس سے زیادہ برا ڈیزرو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب والا آج کے موضوع پہ، جو ہے ڈیجیٹل دہشت گردوں سے متعلق۔ حکومت نے، ریاست نے ڈیجیٹل دہشت گردی کو باقاعدہ
علل اعلان برا گردانتے ہوئے اس کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے، اور کچھ دہشت گرد، ڈیجیٹل دہشت گرد، ان کی تصویریں میرے سامنے بھی موجود ہیں، بتایا گیا کہ یہ صحافیوں کے بھیس میں تھے، ان کو ان کی ایبسنس میں، ان کی غیر موجودگی میں عمر قید کی سزا، اور وہ بھی 2 بار خیر سے سنا دی گئی ہے۔ ان بدبختوں میں، جن کو میں بدبخت کہتے ہوئے ایک لمحے کی نہیں چاہتا، کل میں نے ان کا ڈیٹیل پوسٹ مارٹم کیا تھا، جس کو جاننا ہو میں انہیں بدبخت کیوں سمجھتا ہوں وہ کل کا پروگرام دیکھ لے، دوبارہ دہرانے کی میری کوئی حاجت نہیں۔ ان بدبختوں میں معیز پیرزادہ، وہ جس نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے انگوٹھا لگوا کر کے اور نیک نامی کمائی، پھر اس کو اس وقت کے فیضان فیض اور باجوان باجوا بخشوا کر کے لائے یہاں پر، تاکہ وہ ایک خاص مدت تک کے لیے ہماری تفریح طبع کا انورٹڈ کاماز میں انتظام کرے، وہ بھی پاکستان سے باہر بھاگ کر کے، اور پھر وہ پوچھے کہ وہ کون تھا، جبکہ سب کو پتا ہے کہ تم بھی کون ہو۔ ان دہشت گردوں میں وجاہت سعید خان نامی سو کالڈ مجاہد شامل ہے، ان میں شاہین صہبائی جیسا عادی مجرم شامل ہے، ان میں سابڑ شاپڑ شامل ہے، جس کی ایک عدد خبر بھی آج تک میں نے تو صحیح ہوتی نہیں دیکھی، اگر آپ نے دیکھی ہو تو مجھے خط کیے۔ ان میں عادل راجہ نامی وہ بھگوڑا شامل ہے، جس نے اپنے مادر وطن کے ساتھ جو کچھ کیا سو کیا، لیکن جس ادارے نے اس کو توقیر دی، عزت دی، یہ بدبخت اس کبھی نہ ہوا۔ اس میں حیدر مہدی نامی یہ سابق فوجی ہے، میرا خیال ہے if I am not wrong، یہ شامل ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو زیادہ تکڑ نہیں کرنی پڑے گی، یوٹیوب پہ جائیے اور انشاءاللہ اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ تو کیا اب مزید عمران ریاض خان نہیں بنائے جائیں گے؟ تو کیا بس اب ہماری بہت ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایبسنس میں صحیح 2 دفعہ کی عمر قید کی سزا شاید میرے لیے، میرے جیسوں کے لیے، صحافت کی آڑ میں واردات کرنے والے عادی مجرموں کے لیے ایک پیغام ہو کہ سدھر جاؤ، ورنہ تم بھی رگڑ جاؤ گے۔ اسی بات پر اپنے مہمانوں کا دل دکھانے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں سید علی بخاری صاحب، سینئر رہنما تحریک انصاف سے، اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، معروف رہنما ہے، کسی تعارف کی ضرورت نہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے۔ سب سے پہلے سید علی بخاری صاحب کے پاس میں جاؤں گا۔ علی بخاری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ علی بخاری صاحب، حضور والا، ریاست نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے، ریاست نے اعلان کر دیا کہ اب دہشت گرد خواہ کسی بھی قالب میں ہو وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو حضور فرمائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو، جسے بتایا گیا تھا کہ یہ نوید انقلاب ثابت ہونے والی ہے، ان لوگوں کی جانب سے جو اب اس ارض وطن پہ نہیں کب کے دفع ہوئے اور وہاں جا کر کے یہ مجھے اور آپ کو شہید ہو جانے کے لیے اکسایا کرتے ہیں؟ بہت شکریہ نور العارفین صاحب، آپ کا، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے پرومو میں نے سارا سنا، اسی مطابق مجھے 1 بائی 1 جواب بھی دینے کا موقع ضرور ملے گا۔ شروع کرتا ہوں آپ کی جو ججز کی بات کی آپ نے، جنہوں نے ریزائن کیا اور جنہوں نے پینشن، سر وہ فتح کا حصہ نہیں ہے، کائنڈلی میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب آپ نے سننا تو ہے، آپ نے پورا بالکل میں نے سننا ہے باس، یہ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں تھی، تو میں نے 11 آر پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ڈیجیٹل اب آپ نے 11 آر میں کر دیا، اب آپ نے 11 میں کر ہی دیا میرے بھائی، تو اس کے 2 چیزیں میری سن لیں، آپ نے بھائی لیا اگر تو عرض یہ میرے بھائی، انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ کسی نے ڈاکہ مارا نہیں، چوری تو کی نہیں، جو پینشن کے لوازمات ہیں وہی پورے ہو گئے، اور مجھے فائدہ یہ ہوتا، اور میں زیادہ سننے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر قاضی ناجائز عیسیٰ صاحب کا بھی جب ریٹائرڈ پہ ہوئے، جو پاکستان میں نہیں ہے میرے انفارمیشن کے مطابق، جی جی، اور اگر کسی ملک میں ہیں تو غلط ہوا، میری ضرور اصلاح کیجیے گا کہ اگر پاکستان میں ہے وہ ریٹائر ہو کے گئے تو کیا لے کر گئے، تو پھر تو میں کہتا کہ ہاں انہوں نے 10 روپے لیے ہیں، انہوں نے 10 کروڑ لے لیے ہیں۔ میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، وہ نہ ہماری پارٹی کے ہیں نہ اس کے، میں ایک ایز اے وکیل ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے اپنی نوکری کر کے، اگر کوئی افسر ریٹائر ہوتا ہے بیوروکریسی سے، اگر کوئی فوجی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پینشن ملتی ہے، وہ پینشن سرکار دیتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان مقرر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے کسی دوسرے نے نہیں کرنی۔ جی سر،
لیکن اگر 2 بندوں کا آپ نے کر دیا تو مجھے خوشی ہوتی کہ آپ قاضی فائدی صاحب کا بتاتے ہیں، ان کی جو زوجہ محترمہ جن کی باہر فلیٹ سے، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 2 ٹھیک، اب آ جاتا تو نمبر 2 چیز دیکھیں، ایز پر آرٹیکل 7 آف دی کانسٹیٹیوشن پاکستان، میں تو اسی کو ریفر کر سکتا ہوں نا میرے بھائی، کیونکہ دین اسلام میں قرآن کے بعد میرے ملک میں جو سب سے زیادہ با عزت کتاب ہے، با مرتبہ ہے، وہ میرا کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ اس کے ابتدائیہ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس ملک میں قانون ایسا نہیں بنے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے منافی ہو۔ تو ہم نے بیسیکلی فالو کرنے ہیں سارے پرنسپلز جو ہمارے قرآن نے دیے ہیں اپنے ملک دین کے مطابق، اپنے ملک پاکستان کے اندر۔ تو اگر اس کا آرٹیکل 7 کہتا ہے اسٹیٹ، جو آپ نے ورڈ یوز کیا، اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں ڈائریکٹلی۔ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، کسی چیک کرا لیجیے گا، آپ خود کر لے گا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 7، جو ٹیکس لاگو کر سکے، جو ٹیکس وصول کر سکے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، یا ٹیکس نافذ کرنے والا ہو، دیٹ از نون ایز اسٹیٹ۔ مطلب اسٹیٹ آپ ہیں، آپ اسٹیٹ ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام ہے۔ اب تیسری چیز آ جاتی ہے ڈیجیٹل، جو آپ نے بات کی، یہ دہشت گردی۔ دیکھیں، دہشت گردی جو ہے اس کو تو نہ کبھی میں نے نہ کبھی میری پارٹی نے کسی بھی جگہ پہ اس کو بالکل ڈنڈ نہیں کیا۔ جو دہشت گرد ہیں اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی فقہ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ملک ہوتا ہے، وہ صرف دہشت گرد ہوتا ہے۔ اب جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کے کیسے لوگ مرتب ہیں جن کو سزائیں ہوئی، نہ میں اس میں کسی کا وکیل تھا اور نہ میں نے اس کا آرڈر پڑھا، نہ ہی میں نے اس کی پروسیڈنگ دیکھی، تو میں پروسیجر کے اوپر، پروسیڈنگ کے اوپر تو کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہ ہی ان میں سے کسی ایک شخص کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق تھا۔ آپ نے خود ہی بتا دیا، کوئی صحافی تھے، کوئی ایکس ریٹائر آفیسر تھے۔ سو ہماری سر پارٹی بڑا خوبصورت اتفاق یہ ہے کہ آپ نے تو جواب دیا، لیکن دنیا میں ماں سوائے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے محبان اور عاشقان کے کوئی ایک آدمی ایسا جو آپ کی بات مان لے۔ یہ تمام حسن اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ صرف حب عمران میں اپنا گلا پھاڑتے رہے اور آج بھی پھاڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سر یہ فی سبیل اللہ ٹویٹ کر رہے تھے، سر یہ 5th جنریشن وارفیئر کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے تھے۔ میرے خیال اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں حضور، تھوڑا سا وقت آپ نے ٹائم لیا بھائی، آپ اگر جواب، سر میں اینکر ہوں نا سر، میرے لیے تھوڑا سا ٹائم تو نکالنا ہوگا نا، تھوڑا سا آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ شو مجھے کس لیے بلا لیا آپ نے؟ باس میں نے آپ سے بات کی، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑا سا توقف کی استدعا کے ساتھ میں اخونزادہ چٹان کو پروگرام میں شریک کر لوں، پھر دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ اپنا نقطہ بار اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، رضامندی کے ساتھ۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر السلام علیکم۔ چٹان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نور الدین صاحب۔ سر پروگرام میں شریک ہونے کے شکریہ۔ ازحد معذرت کہ آپ کو اتنا انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی۔ میں نے ابھی سید علی بخاری صاحب ہمارے مہمان جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ان سے وقت آپ کے لیے مستعار لیا ہے، ان سے میں نے اجازت لی ہے اور امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے میری اس جسا پر ناراض بھی نہ ہوں گے۔ سر میں ڈائریکٹ سوال پہ آتا ہوں۔ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف جو سرکار نے، ریاست نے ڈنڈا اٹھایا ہے، سر اس ایک عمل کی مدت میں یا اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں حضور والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے یہ پراکسی وار سے بھی خطرناک لڑائی ہے اور اس نے بہت سارے ملکوں کو لپیٹ لیا۔ آپ لیبیا کو دیکھ لیں، آپ اور بہت سارے ممالکوں میں کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں خود اپنی حکومتیں، اپنے ملک کو تخت و تاراج کیا اور ساری دنیا حیران ہے کہ آپ کیا کریں سوشل میڈیا کے ساتھ۔ ساری دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے اور سارے کے سارے جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے۔ تو اس پہ پابندی تو لگنا چاہیے، اس پہ سزائیں تو دینا چاہیے، اس کے لیے قانون سازی تو کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے نور الدین صاحب، جب ہم کسی کام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں پھر اس کو اس کے لیے اس کا استعمال نہیں لاتے ہیں، پھر اس کو اپنی سیاسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس میں دیکھتے نہیں ہے کہ کون گناہگار ہے، ہمیں جو قانون بنایا تھا اس کے دائرے میں کون سا بندہ آ رہا ہے، کون سا بندہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ فیصلہ پھر ہم خود کرتے ہیں کہ کون سے ایسا بندہ ہے کہ میں اس قانون کے تحت اس کو فٹ کر دوں۔ تو قانون بننا بھی چاہیے
اور اس کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال ہونا چاہیے، نہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے اس کا استعمال ہونا چاہیے، نہ اپنے ذات کے لیے اس کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ تو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پاکستان پہ تو یہ ڈیجیٹل وار جو اسپرنگ تھا، پھر وہ پاکستان میں بھی بہت کوشش ہو رہا ہے، خصوصی طور پہ انڈیا کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، اب تو اس سے ہمارے افغانستان کے بھائی بھی شامل ہو گئے ہیں، جو ہم پہ انہوں نے ایک ڈیجیٹل جنگ مسلط کیا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت سے سخت قوانین بننا چاہیے، اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، اور پھر اس قوانین کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ درست ہو گیا سر، تھینک یو سو ویری مچ، میرے ساتھ رہیے گا۔ میں علی بخاری صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ کوئی نقطہ اپنا بیان کرنا چاہ رہے۔ جی علی بخاری صاحب، آئی ایم آل ایئرز سر۔ دیکھیں نور العارفین، عرض یہ کہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، آپ نے کیونکہ سارے چیپٹر کو ہماری پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا، تو میں نے جس سینس میں بات کی تھی وہ بڑی سمپل سی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں ہے، اگر کوئی شخص آپ پارٹی کا ڈیزگنیشن ہولڈر نہیں ہے، تو آپ اسے کہہ دیں کہ یہ آپ کی پارٹی کا یا اس سے افیلیٹڈ ہے۔ دس از ناٹ رائٹ، دس از ناٹ اے فیئر تھنگ۔ آن دا ادر سائڈ، اگر کوئی اپنا پیار سے، اپنی محبت کسی سے اظہار کرتا ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس، اور وہ اس کا ذاتی عمل ہے، ذاتی چیزیں ہیں۔ کیونکہ میں نے عرض کیا اس کے اندر کہ جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں وہ سارے لوگ جو ہیں نہ ہماری پارٹی کے ممبر تھے، اور جتنے لوگ آپ نے بیان کیے یا تو وہ صحافی تھے یا تو وہ کسی ریٹائر لوگ تھے جاب سے۔ سو بات یہ ہے کہ اب کیا ایلیگیشن ہے ان کا، کیا میں نے تو کبھی بھی لوگ ایسے لوگوں کو دیکھا بھی نہیں، اور نہ میں نے ان کا کوئی کسی جگہ کیس ریڈ کیا جو مجھے پتا ہو کیا ہے کیا نہیں۔ سو دا سمپل سی تھنگ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں نہیں رہ رہے اور پاکستانی کورٹ نے ان کو سزا دی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اگینسٹ ریمیڈی وغیرہ وہ ہوں گی، اڈاپٹ کریں گے یا نہیں، آل ٹوگیدر مجھے نہیں پتا، لیکن صرف اتنا پتا ہے کہ ہماری پارٹی کے، میں نے آج اپنے کیونکہ 2-3 پروگرامز میں اور بھی کوشچن پٹ ہوئے، ہمارے سینئر لوگوں سے ڈسکس کیا، تو سب نے کہا کہ جی وہ ہماری پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، درست ہے، اور نہ ہی کسی جگہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہمارے کوئی عہدیدار ہیں۔ درست ہے سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے اس کو نوٹ بھی کیا۔ اب میں اپنی عرضداشت پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، آپ نے جواب دیا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک جو تاثر ہے آپ نے بالکل درست فرمایا ہوگا، اور میں اس بات پر ایمان حد تک یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے ان کے ولاگز نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن سر کل میں نے ان میں سے اکثر کے جائم فردن ٹیلی ویژن اسکرین پر اپنے دکھائے ہیں، ان میں سے کسی کا ولاگ اٹھا کر کے، ان میں سے کسی ایک یوٹیوب چینل اٹھا کر کے، اور یہ جب تک پروگرام کرتے ہیں ان میں سے اکثر کے ساتھ تو میں پروگرام کرتا رہا ہوں، جس چینل پہ میں تھا اس چینل پہ عمران ریاض خان نامی ایک فلائٹ وہ میری موجودگی میں جوائننگ دینے نہیں آ رہی تھی، جب اس کو پتا چلا کہ میں آفس میں ہوں، انہوں نے انشور کیا کہ جب میں آفس سے نکل جاؤں تو وہ جوائننگ دینے آئے، ان کے لیے اسٹوڈیو بنایا گیا، اور میں بتا کے آ گیا تھا کہ یہ اتنے دن کے مہمان ہیں، اس سے پہلے ہی ان کا بورے بستر بند ہو گیا، کیونکہ وہ اتنی آگے جا چکے تھے irreversible ڈسٹرکشن کے سفر پر۔ ان میں سے ایک موصوف تھے سامی ابراہم، ان کے پاس حقیقی آزادی کے وہ بہت بڑے بھونپو تھے، ڈائریکٹ جا کر کے عمران خان صاحب سے معانقہ مصافحہ کرتے تھے، عمران ریاض خان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے کوئی بھی پھیکا ماجا تایا جا کر کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آصف علی زرداری، بلاول، مراد علی شاہ، عمران خان یا پی ٹی آئی کے کسی رہنما یا نون لیگ کے کسی رہنما کے ساتھ جا کر کے اور ہاتھ ڈال کر کے تصویر کھنچوا لے۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس سے تاثر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے یہ کہا حضور والا کہ یہ جو لوگ ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے رجسٹر کیا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق صحافت سے۔ سر بالکل ہے، اسی لیے تو مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ کیا صحافی جرم نہیں کر سکتا؟ صحافی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک کوٹ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، جوان کا گناہ برا، بوڑھے کا سخت برا، اسی طرح صحافی کا گناہ سخت، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے، اس کا اوپر چیمبر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ دیا دانستہ یا نادانستگی میں کسی کا ماؤتھ پیس بن کر کے، کسی کا فیسیلیٹیٹر بن کے اگر اپنے نام اعمال کو سیاہ کرا اور اس کی اجرت میں، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو وہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، آپ کی بات بھی آ گئی۔ اب میں اخونزادہ چٹان صاحب پر جانا چاہتا ہوں۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر میرے معزز رہنما ہمارے سید علی بخاری نے اپنے پوائنٹ کی نقطے کی بالکل وضاحت کر دی۔ سر کچھ صحافیوں کے بارے میں گمان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، شاید اسی لیے ان نوازشات ہوئی مختلف ادوار میں، اور آج بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں۔ کچھ صحافیوں کا جو ہے ڈائریکٹلی نام لے لیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا۔
سر اسی طرح سے کہیں نہ کہیں مختلف ادوار میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ملائن کیا جاتا رہا ہے، متون کیا جاتا رہا ہے، ایلیجڈلی کہا جاتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی صحافیوں کو آپ سمجھ رہیں گے، سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، ہمارا تو صاف ستھری سیاست ہے، وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ نہ تو ہماری لپائی کی سیاست کرتے ہیں، اور اگر ہم اس طرح کے صحافیوں کو خریدتے، میں تمام صحافیوں کا نہیں کہہ رہا ہوں جو بیچتے ہیں، تو کیا 2008 سے 2013 تک ہمارا جو حکومت میڈیا نے اور عدلیہ نے ہمارا جو حشر کیا تھا، کیا آپ وہ بھول گئی؟ تو اگر ہم بگی ہوئی صحافیوں کو خریدتے تو پھر تو ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. اگر ہم چینلز کے لیے مالکان کو خریدتے پھر ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا. ہم تو ورکرز کی بات کرتے تھے، ہم تو کیمرامین کی بات کرتے تھے، ہم تو پروڈیوسر کی بات کرتے تھے، ہم تو رپورٹر کی بات کرتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ ہم چاہے ہم حکومت میں ہو چاہے ہم اپوزیشن میں ہو، ہم میڈیا ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر کسان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا ہاؤس کے جو اسٹیٹ لوگ ہیں، جو مالکان ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے بھائی نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن میں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پارٹی کا تو چھوڑ دے کہ یہ آپ کی پارٹی کا ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کا ورکر ہے کہ نہیں ہے، یہ میڈیا والا آپ کا ہے، ولاگر آپ کا ہے کہ نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو آپ ایک بار نکال کے دیکھ لیں. کیا اس طرح کا زبان ہماری فوج کے خلاف کبھی انڈیا استعمال کیا ہے؟ جس طرح امریکہ میں ہمارے آرمی چیف کے اور ہماری فوج کے جو ہر دن ہمارے کل کو پرامن کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا اس طرح کبھی دنیا میں اور پاکستان میں کبھی اس طرح کا ہوا ہے؟ تو اگر عمران خان صاحب کی ٹویٹ آپ دیکھ لیں گے تو آپ ولاگرز اور ورکرز اور ساروں کی گلی شکوے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ کے لیے ٹرین جو ہے وہ تو عمران خان صاحب سیٹ کر رہے ہیں. علیم اباجی کا آپ بیان سن لیں، وزیر اعلیٰ کا آپ بیان سن لیں. یسویل افریدی آپ لوگوں کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، علیم اباجی عمران خان صاحب کی بہن نہیں. آپ کن کو جھٹلائیں گے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے؟ کیا عمران خان آپ لوگوں کا نہیں ہے؟ درست نقطہ آپ کا ویلڈ ہے، لیکن لازم ہے خان صاحب کی ٹویٹ نکال کے اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، نقطہ ویلڈ ہے، لیکن سر لازم ہے اس پہ علی بخاری آپ کا موقف تحریک انصاف کی طرف سے آ جائے اسی تفصیل کے ساتھ جس طرح آپ نے نقطہ بیان کیا ہے. جی علی بخاری صاحب میں سن رہا ہوں. سر دیکھیں یار، چٹان صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑے ان سے اچھا پیار کا ایک رشتہ ہے، احترام کا. یہ ہے کہ عمران خان وہ واحد شخص ہے، سب سے پہلا جب مئی میں انڈیا کی جنگ ہوئی تو جیل میں اس نے کہا ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو. جو آج تک I'll take full responsibility of my words، نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی ابھی تک انڈیا کے مودی کے اگینسٹ جوار کے حوالے سے، جو مئی میں ہوئی، اور ابھی آپ کی جنوری کی 2 تاریخ ہو چکی ہے. یس، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ضرور سٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر. تو یہ کس نے کہا؟ یہ عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی. میں موجود تھا جیل کے اندر جب انہوں نے کہا کہ ساری قوم کھڑی ہو جائے اپنی فوج کے ساتھ اور انڈیا کے اگینسٹ مودی کے خلاف کھڑے ہو جائے سارے کے سارے. یہی اسپرٹ تھا آپ کے پیٹریوٹزم کا. آن دا ادر سائڈ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے بھائی صاحب ہیں، ایون جنگ کے دوران کئی ہفتوں کے بعد جا کے مریم بی بی کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی، اور میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ آج تک میری نظر سے نہیں گزری. اگر آپ کو ملے تو ضرور مجھے بھیجیے گا. میرے بات تو عظمہ بخاری تو بتا رہی تھی نا وہ جنگ کی تو اسٹریٹجی وہی بنا رہے تھے. یہ اسٹریٹجی تو اب آپ کو مجھے بہتر پتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی بنا رہے تھے نہیں بنا رہے تھے، اسٹیٹمنٹ تو دی کوئی نہیں. آج تک انڈیا کے اگینسٹ اتنے بڑے لیڈر ہیں، نون والے کہتے ہیں ہم ان کی بیس سے ووٹ لیتے ہیں، 4 دفعہ کا وزیر اعظم ہے اور 6 دفعہ کا وزیر اعلیٰ ہے، پتہ نہیں یار کیا بنا ہوا. لیکن کم سے کم اپنے لوگوں کے ساتھ تو ہمیشہ کھڑا ہونا چاہیے نا. میرا تو نور صاحب پاکستان سے باہر کچھ بھی نہیں ہے نا. میرا تو جو ہے پاکستان میں ہی رہنا ہے، یہاں ہی مرنا ہے، یہاں ہی جینا ہے. بالکل یہاں ہی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یار، ذات کے لیے تو نہیں کر. تو میں تو اللہ اعلان کرتا ہوں کہ یار میں کسی فیوڈل لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا نہیں ہوں. کیونکہ ہم تو یار پاکستان کے ایک سویت پوش گرانے میں ہیں، یہاں سے اور کان نے ٹکٹ دیا، الیکشن لڑے جی، ان کے ساتھ ہم کیسز لڑ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کھڑے ہیں الحمدللہ جی. بچے تو ہم پہ بھی دے دیے انہوں نے یار 1919.
لیکن ایشو یہ ہے کہ اس طرح تو چیزیں نہیں چلتی. آپ پولیٹیکلی موٹیویشن کر کے، میں اگر چٹان صاحب ہوں گے، چٹان صاحب ذرا آپ 80s کی تاریخ میں چلے جائیں، 77 کے بعد کی دیکھ لیں، اور اس ٹائم جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں آپ کی پارٹی کہتی تھی، آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کہتی تھی، بی بی شہید کہتی تھی، بالکل سر، یہ پوری بزم اسی طرح کی یادداشتوں سے ڈسکس کرنے سے سجی ہے. اور اس کے بعد اب اگر 99 میں آ جاتے ہیں، 99 ایک صرف آخری چیز عرفین بھائی آپ کی اجازت سے، اگر 99 میں ہم آ جاتے ہیں، آپ کی اجازت سے صرف 2 لفظ 99 میں آ جاتے ہیں، تو جو میاں صاحب کے الفاظات ہوتے تھے یا ان کی پارٹی کے الفاظات، ان کی خاندان کے شرف صاحب کے بارے میں، تو تھوڑا سا اس طرح نہ کہ پولیٹیکل چیز کو پولیٹیکل اینگل میں آنے ذاتی. رائٹ سر، رائٹ سر، واٹ یور پوائنٹ. ناظرین، اخوندزادہ چٹان صاحب، سید بخاری صاحب ہمارے ساتھ برستر موجود ہیں. تھوڑا سا تعطل ہے گفتگو میں، امیڈیٹ کمرشل بریک اور دوبارہ واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان علی بخاری صاحب آف پی ٹی آئی اور اخوندزادہ چٹان صاحب آف پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کی طرف جاؤں، ایک خاص خبر، ایک انتہائی اہم لیکن افسوسناک خبر میرے سامنے موجود ہے. پاکستان میں 2025 میں دہشت گردی کے واقعات میں 34%، 34% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی جانب سے پاکستان سیکیورٹی رپورٹ 2025 کا اجرا. رپورٹ کے مطابق شہداء میں 174 پولیس اہلکار، 122 فوجی جوان، 107 ایف سی اہلکار شامل. 2025 میں دہشت گرد حملوں میں 354 عام شہری بھی جان سے گئے. 2025 میں 699% حملے ہوئے، 699 حملے ہوئے. دہشت گردی کے واقعات میں 34% اضافہ ہوا، اموات میں 21% اضافہ ہوا، اور دہشت گرد حملوں میں کل 1034 افراد جاں بحق ہوئے. سر اخوندزادہ چٹان صاحب، انتہائی افسوسناک رپورٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی جانب سے جاری ہوئی ہے. اعداد و شمار میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں. حضور والا کچھ کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں نے جو رپورٹ پڑھا ہے اس میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ 3 مہینے جو ہم نے افغان بارڈر کو بند کیا ہے، تو پہلے مہینے ہمارے پاکستان میں جو جھڑپیں ہو رہے ہیں اس میں 17% کی کمی ہوئی. اور آپ 3 مہینے جو پورے ہو رہے ہیں تو ان 3 مہینوں میں 34% جو ہے اس میں کمی آ چکی ہے. تو آئندہ کے لیے بھی امید کیا جاتا ہے کہ بتدریج اس میں کمی آئیں گی. تو میں نے تو اس کا یہ رپورٹ پڑھا ہے، شاید پورا سال کا زیادہ ہو، لیکن یہ 3 مہینے کا کو اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو یہ 3 مہینے کا جو ہے اس میں یہ ہے کہ 3 مہینے میں اس میں اچھی خاصی کمی آ چکی ہے. اور یہ اس پہ قابو پانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر اس میں پی ٹی آئی تعاون کرے، اس میں پختونخوا حکومت تعاون کرے، کیونکہ یہ پراکسی وار ہے. پراکسی وار کروائی لڑائی نہیں ہے جس طرح کہ ہم نے اور انڈیا میں لڑائی لڑی، وہ بہت آسان ہے. یہ تو اپنے لوگوں میں پہچان کرنا کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، ایک گاؤں میں، ایک شہر میں، ایک محلے میں، یہ پہچان کرنا کہ کون دہشت گرد ہے اور کون پرامن شہری ہے، یہ بہت مشکل ہے. یہ عوام کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ کو عراق میں شکست ہوئی، لیبیا میں شکست ہوئی، امریکہ کو افغانستان میں اور نیٹو کو شکست ہوئی. وجہ کیا تھا کہ وہاں کے لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. اس کے بنسبت جو ہمارے سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ہماری ٹرائب سیریا میں رہتا تھا، گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں تانا بجانا پر ہوا تھا، اور پورے ملک میں دہشت گردی تھے. لاہور میں بھی حملے ہو رہے تھے، ببلاس بھی ہو رہے تھے، اسلام آباد میں، کراچی میں بھی. لیکن جب ہم ایک پیج پہ آ گئے، ہم نے قوم کو متحد کر لیا، عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو پھر ہم نے جا کے اس پہ قابو پا لیا. 2013 تک آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کا 1 انچ ایریا ایسا نہیں تھا جس پہ آف دی گورنمنٹ قائم نہیں تھا. وہ بم دھماکے جو دن میں 4 5 6 10 دھماکے ہو رہے تھے، 200 لوگ شہید ہوتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہوا. آپ حالات، لیکن وجہ یہ تھا کہ پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ حکومت تھا، مرکز میں نیشنل پارٹی اور عوامی پیپلز پارٹی کا مشترکہ حکومت تھا، اور دونوں سیم پیج پہ تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آج کل،
لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں، تو صوبائی حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایسے حالات میں عوام کنفیوز ہے، عوام ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ جب دو ریاستیں، جو ایک صوبائی حکومت ہے ایک مرکزی حکومت ہے، وہ سیم پیج پہ نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ عوام سیم پیج پہ آ جائیں گے؟ بالکل درست ہے سر، آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، اور اسی کے حوالے سے خبر میرے سامنے موجود ہے۔ یہ خبر لے کر کے جاتے ہیں علی بخاری صاحب کے پاس، کیونکہ ریلیٹڈ ہے خیبر پختونخوا سے۔ علی بخاری صاحب، سر ایک خبر کے مطابق کے پی میں سال 2025 میں دہشت گردی کے واقعات میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 502 شہری جو ہے وہ شہید ہوئے۔ پولیس رپورٹ ایک جاری ہوئی ہے جس میں یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 18 اہلکار بھی شہید اس میں شامل ہیں، 223 شہری شہید ہیں، 570 افراد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دیگر تفصیلات ہیں۔ حضور والا، اب سوال وہی ہے جو اخوندہ چٹان صاحب نے کہا کہ ایک ریاست، مرکز حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ ہم دہشت گردی کے قلع قمع کے لیے آپریشن کرنا چاہتے ہیں، تو صوبائی حکومت رکاوٹ بن رہی ہے۔ سر اس خبر کی روشنی میں آپ کا جواب؟ عارفین بھائی ایسے نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی آپ پاکستان میں پچھلے 2 سال سے آئی یا 5 سال سے آئی؟ نہیں، یہ دہشت گردی آج سے نہیں آئی، یہ دہشت گردی 2000 کے بعد سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان ہم نے تو نہیں کہہ رہے، یہ تو ہمارے دوروں سے پہلے کے القابات ہیں سارے کے سارے۔ اب اس سے ہم آگے چلیں تو ابھی آپ نے ڈیفنس منسٹر صاحب کی کچھ اسٹیٹمنٹ کچھ دن قبل دیکھی ہوگی کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج کیسے ہوتا ہے کہ آپ جب کسی ایک کو مارتے ہیں اس کے ساتھ 2-4 بے گناہ لوگ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہ کہ 80,000 جو لوگ پہلے پاکستان کے شہید ہوئے تھے وہ تو آج سے 4 سال 5 سال پہلے کی فگر میں نے آپ کو بتائی۔ سو دہشت گردی سے تو ہم بڑے عرصے سے نپٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا ہزاروں کلومیٹرز کا بارڈر آ رہا ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ خالی ایک صوبے میں ہے، چٹان صاحب بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں اور بڑی بیلنسڈ گفتگو کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا میں آپ کو یہ کہوں کہ آج کی دن میں، آج کی تاریخ میں ہماری وزیر لاہور صاحب نکلیں اور ذرا کچے کے علاقے سے اکیلے ہو کے آ جائیں تو وہ آ کے جا سکتی ہیں؟ نہیں۔ کیا میں آپ کے شہر کراچی کی مثال دوں اور کہوں جی آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ نکلیں اور سندھ انٹیریئر کا اکیلے بغیر گارڈوں سکاروں کے دن کے ٹائم چکر لگا کے آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا جو کہ ایک صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہوا، پوری ٹرین اغوا کر لی گئی اور آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کوئٹہ شہر میں جو ہے وہ مغرب کے بعد نہیں نکل سکتے، تو یار ایسے نہیں ہے۔ ہم سارے ایک اسٹیٹ آف وار کے اندر موجود ہیں، ہم سب کو اپنی اپنی آؤٹ پٹ ان پٹ جان پڑے گی، نہ کہ اس کے اندر ہم ایک دوسرے پر الزام لگائیں۔ نیشنل ایکشن پلان ایک 2014 میں بنایا گیا تھا۔ نیشنل ایکشن پلان میں نور عارفین صاحب آپ کو ساری اس کی شکیں یاد ہوں گی، اس کے اندر ایک شک نیکٹا کی تھی جو ایک ادارہ بنایا گیا تھا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جو بنایا گیا تھا اس کے اینٹی ٹیررزم کے اوپر۔ آپ نے دیکھا کہ وہ فعال ہوا؟ نہیں۔ اس کو کوئی دیکھا آپ نے کبھی اس کا کسی جگہ چیزیں آئی؟ میں حیران ہوں۔ میں آپ کو اسلام آباد کی مثال بتا دیتا ہوں، ابھی کچھ دنوں سے قبل ہر جگہ ناکے لگ گئے، ہر جگہ ناکے لگے، اور ٹریفک کھڑی ہوتی ہے پیچھے کوئی آدھا گھنٹہ ایک ناکا کراس کرنے سے ہوتا ہے مین روڈ کے اوپر۔ تو میں نے ایک میرے ساتھ میرا ڈرائیور تو اس نے سر ایک بات بتائیں، یہ اتنے انڈر پاسز برج بنا دیے، اربوں روپے کے لگا دیے، اور آج بھی ہم اسی طرح گھنٹہ خوار ہوئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز لگ گئی ہیں، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو آپ کو آتا ہے سیف سٹی پروجیکٹ اربوں روپے کا لگا دیا۔ آج بھی پولیس والے کھڑے ہو کے منہ چیک کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، کاغذ چیک کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، اس کے بعد نکاح مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یار ہم کون سی دنیا میں یوں چیزیں صحیح ہوں گی، یوں ہم پازیٹیولی لگیں گے، یوں ہم انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ جا کے لڑائی کریں گے یا پراکسی وار لڑیں گے؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں جدید دور کی ضرورت ہے، جدید ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ اور جو کے پی کی حد تک بات کی، آپ نے ہمارے سی ایم کی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ اس نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی آفریدی صاحب نے کہ جی ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہر طرح کے دہشت گرد کے خلاف ہیں۔ صرف ایک پوائنٹ تھا کہ بھائی جہاں پر ایکشن کرتے ہیں بتا تو دیں، ہمیں کانفیڈنس تو لے لیں، ہم عوامی نمائندے، ہمیں پتہ تو چل جائے کس شہر میں، کس گاؤں میں، کس جگہ ہو رہا ہے، ہم وہاں سے بےگناہ لوگوں کو نکالیں، ہمارے علماء، مشائخ، ہمارے ٹیچرز، ہمارے انٹلیکچوئلز، ان کو پتہ تو چل جائے۔ جیسے سوات آپریشن ہوا تو ساری قوم ساتھ کھڑی اس لیے کہ سب کو پتہ تھا، سب کو اخلاع کیا گیا، ان کو سپیس دی گئی، ان کو رکھا گیا، ان کے اس گھروں کے مقابلے میں جگہ دی گئی جتنا عرصہ وہ رہے، اور جب وہ کلین ہوا تو واپس چلے گئے۔ اس طریقہ کار بنانا پڑتا ہے نا نور عارفین صاحب، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ باہر انہیں ڈارک کر دیں، آپ اندھیرے میں گولی مارنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے اگر صحیح طریقے سے لڑنا ہے، ہم نے اگر صحیح طریقے سے چیزیں کرنی ہے
تو اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز کہ ہم ایک چیز کا پہلے اپنا لایا عمل بنائیں, اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے روٹس بنائیں. میں نے ایک بڑی چھوٹی سی مثال دی, آپ ذرا دیکھ لیجئے گا نیشنل ایکشن پلان کے وہ جو نیکٹا والی ہے. مجھے ذرا بتا دیجیے کہ آپ کا شہر کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, وفاق ہے, یہاں بھی نیکٹا کا دفتر ہے, وہاں بھی ہے. مجھے ذرا پروگرس بتا دیجیے گا پچھلے 11 سالوں کی. درست ہے سر. تو اس طرح چیزیں چلتی ہیں. میں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا میں صرف نور عارفین صاحب آپ کو, اور میں نے آپ کو کہا نا کہ میں جب بھی پروگرام میں بیٹھتا ہوں تو میں ایک پاکستانی ہوتا ہوں. میرا پولیٹیکل پارٹی ہے, میری آئیڈیالوجی ہے, میرا لیڈر عمران خان ہے, ایز پاکستانی میں بات کرتا ہوں. اور اس طرح کی بات جس کو آپ کہیں کہ ہاں اگر تم نے غلط کیا پاکستان کے اگینسٹ تو میں سزاوار ہوں, لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو میری پرائرٹی پاکستان ہے. میں پی ٹی آئی میں اس لیے ہوں کہ میری پارٹی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. میں عمران خان کو اس لیے مانتا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان پاکستان کی بات کرتا ہے. سو میں نے اب تک کوئی بات ایسا نہیں ادا کرتا ہوں جیسے پاکستان کو کسی جگہ بھی کسی جگہ نقصان پہنچاؤ. اور ہماری بارڈرز ہیں, ہمیں اس کو سیو کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو بچانا ہے, ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. کسی نے آج تک یہ بات کی کہ پچھلے 2 سالوں میں 43 انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے چلے گی, شل چلے گی, لیبر بردرز چلے گی, جانسن اینڈ جانسن چلے گی, پاک ٹیل چلا گیا. میں نے کی 200 عارفین بھائی 200 ٹیکسٹائل ملز بند ہوگی. میں نے کی سر. اور بات ہے کہ ہم یہ باتیں کیا کرتے جا رہے ہیں یار. آپ مجھے اپنے ایمان سے مجھے آپ بتائیں, میرا آپ سے سوال ہے, آپ کا پروگرام ہے, آپ ہوسٹ کر رہے ہیں, آپ بڑے اچھے بھائی, مجھے ذاتی طور پہ آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں, بڑا بولڈ پروگرام کرتے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ ہم نے سنتے آ رہے ہیں انویسٹمنٹ آئی ماں سوائے آئی ایم ایف کے. باقی مجھے پچھلے 4 سالوں میں $1 جس کی قیمت اسلام آباد میں 280-85 روپے ہے, ٹھیک ہے, تو $1 کی مجھے نہیں, $1 کی مجھے زمین پہ گراؤنڈ کے اوپر کوئی اینٹ لگی بتا دیں یار. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ سر جمہوریت کو آئینہ دکھانے کے لیے ایک اور خبر میرے پاس موجود ہے. ذرا چٹان صاحب, سر آپ سے اس کا جواب چاہوں گا. آپ بھی اتحادی تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ استثناء میں آپ لوگ بھی شامل ہیں. حضور والا اسلام آباد کے بلدیاتی قانون ترمیم کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ, اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی سر, اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے جائیں. سر بلدیاتی انتخابات کے بارے میں تو ہم لوگ بھی ہیں یہاں کراچی میں, سندھ میں, اوپر سے اسلام آباد میں بھی یہی سب بتایا تو یہ تھا کہ جمہوریت ہے. سر جمہوریت کیا پراپر کام نہیں کر رہی, یا جمہور والوں کو جمہوریت سے ہی کوئی شکوہ ہے؟ دیکھیے جی, بلدیات جو ہے یہ سیاست کے اکائی ہے. بلدیات سے آپ کو جو ہے جنرل لیڈرشپ سامنے آ جاتے ہیں. پہلے اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے لوگ آتے تھے آگے, اب تو اسٹوڈنٹس پالیٹکس آپ نے ختم کر دیا. یہ جو او لیول شروع ہوا ہے اور سیمیسٹر سسٹم شروع ہوا ہے, اس میں تو اسٹوڈنٹس پالیٹکس کا گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ کے پاس ایک نرسری رہ جاتی ہے سیاست کے لیے جو بلدیاتی سسٹم ہے. پارلیمنٹیرین کا کام ہے قانون بنانا, پارلیمنٹیرین کے فنڈز کے ساتھ, ڈیولپمنٹ کے ساتھ یا انفراسٹرکچر کے ساتھ کیا کام ہے. یہ تو ہے بلدیات کا مسئلہ. لیکن بدقسمتی سے سب جو ہے انہوں نے جتنے پیز ہے, چاہے جس پارٹی سے تعلق ہے, جس نظریے سے تعلق ہے, جب وہ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں تو پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو نہیں, حلقے میں ہمارے مقابلے میں کوئی اور گراس روٹ لیول سے لوگ آگے نہیں آئے جو آئندہ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے, ہمارے خاندان کے لیے سیاست میں خطرہ بن جائے. دوسرا یہ کہ اگر بدلی ناخواستہ جس طرح پہلے سپریم کورٹ کے حکم پہ بلدیاتی الیکشن بدلی ناخواستہ کی گئی, تو اس میں پھر کوشش کیا جاتا ہے کہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کو اختیارات سے محروم کیا جائے. جو اختیارات اس کا حق بنتا ہے, مجھے نہیں یاد کہ کسی صوبے نے اس کو وہ اختیار دیے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیٹ اپ میں وہ سندھ میں جتنے اختیارات ہے وہ پوری پاکستان میں نہیں ہے, لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے. وہ بھی وہ اختیارات نہیں ہے جو ایک بلدیاتی نمائندے کے پاس ہونا چاہیے. لیکن کچھ جگہوں پہ بالکل ان کے پاس وہ جو اختیارات آئین میں جو قانون سازی کر رہی ہے بلدیات کے لیے صوبائی حکومتیں, اور جو اختیارات دے رہے ہیں وہ اختیارات سے بھی ان کو محروم کیا جاتا ہے. تو یہ بہت افسوسناک عمل ہے, اور میں تو مکمل طور پہ بلدیاتی سسٹم کے حق میں ہوں. میرا پارٹی بھی بلدیاتی الیکشن اور اسٹوڈنٹس پالیٹکس, اسٹوڈنٹس یونین, مزدور یونین, اس ہم حق میں ہے.
اور جب سے ہم نے یہ دروازے بند کیے ہیں بدقسمتی سے، تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ اوپر ہماری لیڈرز تو ہے، جس طرح کے بلاول صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، لیکن نیچے لیول پہ آپ اگر حلقوں پہ آ جائے، آپ تنظیموں میں آ جائے، تو وہاں بھی آج کل زیادہ تر وہ بزنس مین اور پیسہ دار لوگ آئے ہوئی ہیں، اور جو جنون ورکر ہے اس کا تمام پارٹیوں میں تقریباً فقدان نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کی جو نرسریاں ہے وہ بند کر دی۔ درست ہے سر، درست ہے۔ جو آئے وہ سارے آرٹیفیشل سیاستدان ہوں گے، چکروں کے آئے ہوئے سیاستدان پالیٹیشینز ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ سر کلوزنگ ریمارکس کے طور پہ یہی سوال علی بخاری صاحب میرا آپ سے۔ یار بڑا افسوسناک بات ہے نور صاحب کے اسلام آباد میں یہ چوتھی پانچویں دفعہ الیکشن ڈیلے ہوئے، اور ایک دفعہ تو اس طرح ڈیلے ہوئے کہ صبح الیکشنز تھے اور رات کو الیکشن 12 بجے ختم کر دیے کہ صبح لوگ پہنچے، پولنگ ایجنٹس پہنچے تو آگے سے حملہ ہی نہیں آیا ہوا تھا۔ اور اتنا بڑا ظلم ہے کہ 2015 سے 20 تک آپ نے 5 سال پہلی دفعہ الیکشنز کروائے وہاں پر، اس کے بعد ایکٹ میں چینجز کر کے آخری ہم نے چینج کی، 22 میں ہم نے الیکشن کرائے، الیکشن تیار ہو گئے، سب چیزیں ہو گئی، الٹیمیٹلی گورنمنٹ چلے گی، اور اس کے بعد سے 3 دفعہ الیکشنز ڈیلے ہو چکے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی ناظم بنا دیتے ہیں، کبھی چیئرمین بنا دیتے ہیں، کبھی وائس چیئرمین بناتے ہیں، اس وقت ممبر بنا دیے۔ وارڈ جو ہے وہ اپنی مرضی کی بنا دی، کہیں 100 ووٹوں کی وارڈ ہے، کہیں 2 ووٹوں کی وارڈ بھی ہے اسلام آباد کے اندر۔ سو بات یہ ہے کہ اب میں اس کو کیا کہوں کہ یار آپ عوام کو کہتے ہیں نا، میں نے ایک بات کی تھی، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اور عوام جو بیٹھی ہے آپ کا، عوام جو ہے وہ اللہ کا ایک نائب ہے جس کو انسان کہتے ہیں دنیا میں۔ سو بات ہے کہ آپ نے حکومت اگر پولیٹیکل طریقے سے کرنی نہیں ہے، پولیٹیکل لوگوں کو آنے ہی نہیں دینا، تو یہ کس لیے اربوں خربوں روپے لگائے؟ ہم نے 72 ارب روپیہ ہم نے 2024 کے الیکشن پہ لگا دیا، ہم جیت کے 60 ہزار ووٹ کے باہر بیٹھے ہیں، آپ کے پروگرامز کر رہے ہیں یار، جو ہارے ہوئے ہیں دوسرے چوتھے نمبر والے ادھر بیٹھے ہیں۔ سر اسی لیے شاید کہا گیا جمہوریت بہترین انتخاب۔ بات یہ میں اب کیا علی بخاری صاحب، سے پہلے اخونزادہ چٹان صاحب، دونوں معزز مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، یہ تھی آج کی گفتگو، انشاءاللہ اگلے ہفتے بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ۔